بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ہونے کا ثبوت مانگنا کیسا؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی علم یعنی تحقیق سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت یعنی سید ہونے کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی یعنی زبردستی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا یعنی تانا دینا ہرگز جائز نہیں۔ الناس اما ناؤ علی انسابہم، یعنی لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطلع کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، میرے خیال یعنی میری یادداشت میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر یعنی قیامت قائم ہے، یہ شفاعت خواہ یعنی شفاعت کا طلبگار حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا یعنی منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 587۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول میں صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی محبت گول گول کر پلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات میں جہاں فضائل صحابہ کرام بیان کیے جاتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کی مبارک سیرت بیان کر کے ان سے بہت روشنی لی جاتی ہے۔ شجرہ قادریہ رضویہ میں موجود اہل بیت اطہار کی محبت کی خیرات مانگنے پر مشتمل ایک شعر سنیے، اور اگر اب تک نہیں ہوئے تو غلامان صحابہ و اہل بیت کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ ہدایت کی بخشش صفحہ نمبر 151۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 37ویں شیخ طریقت حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اہل بیت کا خادم بننے کی سعادت ملنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سیدوں کا ادب کریں۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سادات کرام اگرچہ نسب یعنی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنے ہی دور ہوں، ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی خواہشوں پر ان کی رضا کو مقدم کریں، یعنی ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیں اور ان کی بھرپور تعظیم کریں۔ اور جب یہ حضرات یعنی سید صاحبان زمین پر تشریف فرما ہوں تو اونچی نشست یعنی کرسی یا صوفے وغیرہ پر نہ بیٹھیں۔ نور الابصار صفحہ نمبر 129۔ تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔